جبران خلیل جبران کا بھی نام آتا ہے، تو آتا ہے کہ جبران خلیل جبران تو رومانسیہ سے ہیں، بالکل بہت بڑی بات ہے۔ اکبر مجدد ہیں فی المہجر، مہجر میں سب سے بڑے مجدد ہیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑے ادیب ہیں مہجر میں، ادیب کی بات کریں، مجدد کی بات کریں، لیکن ان کا نام جو ہے آپ کا رمزیہ میں بھی آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رومانسیہ میں تو ہے ہی بھائی صاحب، رومانسیہ میں ہیں، ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے رومانسیہ اور رمزیہ کو بڑے اچھے انداز میں ملایا ہے، چنانچہ یہ رومانسیہ میں سے بھی سمجھے جاتے ہیں، رمزیہ میں سے بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تو رمزیہ میں آپ کا 3 نام آتے ہیں۔ نمبر 1 ادیب مظہر، جن کا پہلا قصیدہ آیا نشید السکون، اور اسی طریقے سے آپ کا سعید، جو آپ کے سعید عقل ہیں، ان کو آپ کا رائد المدرسۃ الرمزیہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ کا جبران خلیل جبران۔ پھر اس کے بعد واقعیہ کی بات کریں تو واقعیہ کا میں نے بتایا تھا کہ سماج سوسائٹی سے جڑ کے بات کرنا، سماج کی پریشانیوں، فقر ہے، غربت ہے، جہالت ہے، ٹھیک ہے، بیماریاں ہیں، ان ساری چیزوں سے جڑ کے ان کے متعلق گفتگو کرنا، یہ آپ کا واقعیہ کہلاتا ہے۔ اور واقعیہ والے جو ہیں وہ شعر سے زیادہ نثر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، چنانچہ اس کی دلیل آپ پائیں گے کہ واقعیہ میں جن کے نام آتے ہیں، سن لیجئے، نجیب محفوظ، اسی طریقے سے آپ کا محمود تیمور، اسی طریقے سے عبدالحمید جودت السحار اور محمود تیمور کے بھائی محمد تیمور، دونوں بھائی اس میں ہیں، نجیب محفوظ، عبدالحمید جودت السحار، اسی طریقے سے آپ کا حنا مینا، اور بھی کئی نام ہیں، وہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں، خاص کر ابراہیم ابو السنہ جو بڑا نام سمجھا جاتا ہے اس میں واقعیہ میں، وہ سب آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا اتجاہات کی بات ہوئی۔ تو اگر ڈیٹیل میں اور ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو تک سوئچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہاں پر الشعر الحر، شعر الحر اور شعر التفعیلہ۔ کچھ اخوان جو ہیں مجھ سے سوال کر رہے تھے کیرلا کے کہ انت بینت بعض الفوارق بین الشعر الحر وكذلك بين الموشح، وانا اريد ان اذكر مره ثانيه او مره اخرى امامكم باللغه العربيه وعليكم ان تسمعوا الى هذه الفوارق۔ فالاول الشعر الحر كما قالت نازك الملائكه بان الشعر الحر هو ما يؤلف من شطر واحد وهذا ما يميزه من الموشح۔ الأول الشعر الحر هو يكون موزون، نعم، الشعر الحر يكون على وزن، ولكن الموشح لا يكون على أي وزن، فهمت؟ لا يكون على الأوزان الخليلية، الموشح هي لا يكون على الأوزان الخليلية۔ فالفرق الأول بين الموشح والشعر الحر بأن الشعر الحر هو يكون موزونا على الأوزان الخليلية، على الأوزان التقليدية، نعم، على الأوزان العروضية، ولكن الموشح هي لا تكون موزونا ولا يكون على أي وزن من الأوزان الخليلية والعروضية والتقليدية، لذا لا يقال لها قصيدة بل يقال للموشح الموشح، فهمتم؟ لا يقال للموشح قصيدة بل يقال لها الموشح فقط، فهذا هو الفرق واضح بينهما كبير۔ ثم بعد ذلك الفرق الذي بينتها نازك الملائكة في تعريفها للشعر بأنها قالت هي يعني الشعر الحر هي يختلف عن الموشح بأن الموشح هي تكون مستورا وممدودة، ممدود يعني طول السطر، يكون الشطر طويلا، نعم، يكون فيه الشطر طويلا، وهذا كيف أبينه؟ بأن الشعر الحر يمكن أن يكون من تفعيلة واحدة، ماذا؟ من تفعيلة واحدة فقط، من تفعيلة واحدة فقط، مثلا أنا هذا سكن الليل، ولكن مثل هذه الأشياء يعني في البيت أو القفل، الصمت في الموشح لا يؤلف ولا يمكن أن يتكون من تفعيلة واحدة، لا يمكن أن يتكون من تفعيلة واحدة، ولكن لا بد من أن توجد أفاعيل وتفاعيل أكثر من 2، نعم، تفاعيل أكثر من 3، لا بد أن يكون في بيت الموشح أكثر من 3، ولكن الشعر الحر بيته وشطره الواحد يتكون من تفعيلة واحدة، مثاله أنا هي شطر واحد، هي تفعيلة واحدة، وهذا منه بيت، يعني بيته يتكون، والشعر الحر يختلف عن الأشياء. ولماذا سمي بالشعر الحر؟ لأنه تقيد من قيد القافية ومن قيد ٹھیک ہے، قید الوزن، وهذا ما هو أنا فسرت أمامكم، نعم۔ ثم بعد ذلك قد ذكرت الفرق الثالث التدوير هي يوجد في الشعر الحر ولكن لا يوجد في أي نوع من الشعر، فضلا عن الموشح لا يوجد في أي نوع من الشعر، فهمتم؟ فالتدوير هو يجعله يختلف عن كل أنواع من الشعر
الشعر الحر. فهمتم؟ يعني الشعر الحر هو يختلف تماما عن انواع الشعر الكل. ٹھیک ہے، بهذا السبب يعني التدویر. والتدبیر معناه بانه، تدویر کا مطلب یہ ہے، چلیں اردو میں شروع کر دیتے ہیں. تو تدویر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو یہاں سے تفعیل شروع کی تو عمودی شعر میں یا جو عام شعر ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو کہنا ہوگا فعول مفاعیل فعول مفاعیل. ایک لائن میں آپ کو پورا یوز کرنا ہوگا، ایک لائن میں پورا یوز کرنا ہوگا. لیکن ان کا کیا ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں فعول مفاعیل اگلی لائن میں یوز کر سکتے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ صرف شعر حر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین فرق ہوئے. تین فرق آپ کے لیے بتا دیتا ہوں. نمبر ایک، وزن کا فرق ہے. وزن، یہ وزن پہ ہوتا ہے شعر حر. وزن کون؟ وزن خلیلی پر، وزن عروضی پر ہوتا ہے. حالانکہ موشح کا کوئی اپنا وزن نہیں ہوتا، وہ علی وزن مخصوص ہوتا ہے، جو آپ نے اس کی تعریف میں پڑھا ہوگا. علی وزن مخصوص ہوتا ہے، جو اوزان خلیلی پر نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو نازک الملائکہ نے سب سے بڑی تعریف بتائی ہے، سب سے بڑا فرق بتایا ہے کہ وہ لمبا ہوتا ہے، اس کا جو عمود ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے. ہمارا تو انا بن گیا، بس ختم بات. لیکن اس کا ایسا نہیں ہو سکتا، وہاں دو تفعیلہ ہونا ضروری ہے، تین تفعیلہ ہونا ضروری ہے. اس کے قفل میں، اس کے مطلع میں، اس کے سمت میں، اس کے دور میں، اس کے بیت میں، جو ساری اصطلاح ہیں وہ آپ جانتے ہیں. انشاءاللہ موشح پہ بھی ایک ویڈیو لاؤں گا اگر آپ چاہیے ہوگی تو شعر حر میں جن کا نام آتا ہے وہ سب سے پہلے نازک الملائکہ کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے، نازک الملائکہ جن کا قصیدۃ الکولرا ہے. بھائی صاحب ذرا مجھے بھی پتہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ قصیدۃ الکولرا ہے وہ کس بحر میں آتا ہے. اسی طریقے سے ان کا شعر حر جو ہے قصیدۃ انا وہ کس بحر میں آتا ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا اور کمنٹ میں لکھ دیجیے گا تاکہ دوسرے بچوں کو فائدہ ہو جائے. اسی طریقے سے آپ کا جو قصیدہ ہے، ایک اور ہیں جو بدر شاکر السیاف سمجھے جاتے ہیں، جن کا قصیدہ ہے حل کان حبن. تو یہ آپ کا جو قصیدہ ہے ان کا، یہ آپ کا بحر رمل میں موجود ہے. کس میں؟ بحر رمل میں موجود ہے. اور تو اب نام بتاؤں تو جو شعر حر میں جو نام آتے ہیں وہ آپ کا نازک الملائکہ، قصیدۃ الکولرا. اسی طریقے سے آپ کا بدر شاکر السیاف حل کان حبن. اسی طریقے سے آپ کا عبد الوہاب البیاتی جن کا ملائکہ و شیاطین دیوان ہے. اسی طریقے سے آپ کا بدر شاکر سیاح بلکہ شاذل طاقہ. ٹھیک ہے، اور یہ چاروں کے چاروں عراق سے تعلق رکھتے ہیں، چاروں کے چاروں عراق سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد بھی کچھ نام آتے ہیں، جیسے آپ کے عبد الموتی الحجازی کا نام آتا ہے. اسی طریقے سے آپ کا فتویٰ توقان کا نام آتا ہے. اسی طریقے سے محمود درویش کا نام آتا ہے جن کا بطاقہ ہویہ، بطاقہ ہویہ جو ہے انا فلسطینی، شاید یہ ان کا ہی ہے. ٹھیک ہے، محمود درویش کا یہ شعر حر میں مشہور ہے. اور بطاقہ ہویہ جو ہے ان کا مشہور قصیدہ ہے. بطاقہ ہویہ کون سے بحر میں ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ کون سا قصیدہ جو ان اتجاہ میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی قصیدہ لکھا ہے، کوئی دیوان ہے، وہ مشہور ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں کبھی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. بڑے بڑے پروفیسر جانتے ہیں کہ ہاں اس رمضیہ میں کون کون سی بڑی کتابیں ہیں، کون کون بڑے لوگ ہیں، تو وہیں سے سوال بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلے ایک نالج کی بات ہے، جب تک بندہ ابھی بڑھتا جاتا ہے اس کی نالج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد تو یہ ہو